عبادت رمضان میں آپ لوگوں کی تشریف آوری اور خصوصاً آج کے دن جو مولا علی کی شہادت کا دن بھی ہے، اس نفس مطمئنہ، اس مرد کامل اور اس کے ساتھ یہ مضمون جو حکیم صاحب نے دیا ہے کہ پھرتا ہے برس مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، خاک کے پردوں سے انسان نکلتے ہیں۔ خوبصورت عنوان ہے۔ تو یہ تخلیق انسان، پہلے تو میں صدارت میرے محسن، میرے دوست پروفیسر سبیر افرامی صاحب کا اور حکیم صاحب کی موجودگی ایک چراغ ہے جو نہ صرف علی گڑھ میں کی روشنی پھیل رہی ہے علی گڑھ سے، بلکہ تمام دنیا میں حکیم صاحب کا ذکر ہوتا ہے کہ اس ایک عظیم شخص نے تک و تنہا اس سنگین پتھر کو اٹھا کر محراب عشق میں ایسا سجا دیا کہ مدتوں لوگ اس سے پوری طریقے سے استفادہ بھی کریں گے اور اس عظیم آپ کے کاوشوں کو سراہتے رہیں گے۔ میں سلام عرض کرتا ہوں حکیم صاحب کو کہ یہ کام جو یہاں سے ہوا ہے یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، اور ہمارے ڈائس پر موجود پروفیسر جوہر صاحب اور ڈاکٹر آفتاب عالم صاحب اور اساتذہ بھی میرے سامنے موجود ہیں۔ تو یہ لیکچر جو میر تقی میر پر ہے، توسیع لیکچر ہے، اس کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ مصرع جو میر صاحب کا کہ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، اگر آپ انٹرفیتھ اسٹڈی کریں گے مختلف ادیان کی، مختلف دھرموں کی، تو آپ اس دین کا جس سے میر کا تعلق ہے، تین چیزیں ایسی پائیں گے جو ایک جگہ دوسرے دھرموں میں نہیں ہیں، جو قرآن نے وعدہ کیا ہے۔ ایک یہ کہ انسان احسن التقویم ہے، یعنی کوئی بھی موجود اس دنیا کا انسان کے اوپر نہیں، یہ فرشتے، یہ جن، یہ جمادات، یہ نباتات، سب انسان کے نیچے باعث تخلیق کائنات انسان ہے۔ تو احسن التقویم ہے انسان، اور کتنا بھی فسادی ہو، خوریز ہو، معمولی ہو، سفلا ہو، لیکن وہ تنہا نائب اللہ فی الارض ہے، کوئی اور نائب اللہ فی الارض اس دنیا میں۔ اور تیسرا، اس جہان مجبور میں اگر کوئی آپ کے موجود ہے جو مجبور اور مختار کے درمیانی کیفیت رکھتا ہے تو وہ انسان ہے۔ تو اسی وجہ سے انسان پر جزا اور سزا ہے، نہ ملائک پر ہے، نہ جنات پر ہے، نہ کسی اور حیوان پر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری تخلیق کا باعث، اسی وجہ سے مولانا روم نے ایک شعر کہا تھا کہ در عبادت اختیار آیت نمک، یعنی عبادت کا نمک جو ہے اختیار سے، کہ آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں یا بریانی کھائیں، آپ کے ہاتھ میں، یہ کسی دوسرے جانور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو عبادت کا جو جوہر ہے، جو بی میں غیر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈر، وہ جو میسج ہے وہ اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو موضوع ہے انسان، تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتے ہیں۔ خدائے سبحان میر تقی میر شاعر انسانیت ہے، لیکن اس ہماری تہذیب اور اس ہمارے بر صغیر میں آپ جانتے ہیں
کہ سب سے پہلے انسان کی عظمت کا جو شعر ہمارے اردو سے اگر اردو کی عمر خسرو سے مات جائے تو 700 سال ہے، اگر مسعود سلمان سے کی جائے تو 1000 سال ہے، اس میں نہیں جا رہا، لیکن خسرو کا ایک شعر ہے، جانو جہانے ہمیں عالم توئی، اے انسان تو اس کائنات کی جان بھی ہے اور تو ہی اس کائنات کا جہان ہے، جانو جہانے ہمیں عالم توئی، وانک نہ گنجت بجہانم توئی۔ یہ جو ابھی میں اقبال کا شعر پڑھوں گا، اقبال کا شعر بالکل اس شعر کا ترجمہ ہے کہ تو اس کائنات میں نہیں سما سکتا لیکن پوری کائنات تجھ میں سما سکتی ہے، یہ انسان۔ خسرو آگے بڑھ کر بے دل کیا کہتے ہیں، یا رب این نوبت تحیر چیز، میرے مالک یہ حیرت پھیلانے والی دینے والی گڑیا کیا ہے، یہ قیامت فروش امکان چیز، یہ جو قیامت کا بکھیرتا ہے جس کے اتوار میں، جس کے اشوار میں، جس کے شعور میں، وہ کیا ہے، مشت خاکی وہیں وسیع تھا، یہ ایک مٹھی خاک ہے لیکن اس کی وسعت تو دیکھو، کس فہمی کرشمہ انسان، کون سمجھ سکتا ہے کہ انسان کا جوہر کیا ہے۔ یہ بے دل دہلوی کو پڑھ رہا ہوں میں۔ اب آگے آتے ہیں آپ تو آپ دیکھتے ہیں خواجہ میر درد کہتے ہیں، باوجود یہ کہ پر و بال نہ تھے آدم کے، وہاں یہ پہنچا کہ فرشتوں کا بھی مقدور نہ تھا۔ کل میں عرض کر چکا ہوں کہ ناسوت کے اندر ملکوت کھلتا ہے، ملکوت کے اندر جبروت کھلتا ہے، جبروت آخری حد ہے حضرت جبریل کی جو قرآن مجید کو لاتے ہیں پیغمبر اکرم تک۔ جبار نے ہم کو اے طائر لاہوت نہیں کہا، اے طائر ملکوت نہیں کہا، اے طائر جبروت نہیں کہا اے طائر لاہوت، یعنی جہاں پر فرشتوں کے پر جل جائیں وہاں سے انسان شروع ہوتا ہے، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ وہی چیز جس کو میں کہتا ہوں، بے دل نے ایک چیز کہی تھی کہ بخود گنجی رام چنداں کے در عالم نمی گنجا، میں خود اپنے آپ ہی میں آپ کے جو ہے اپنے آپ ہی میں گھوم رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ کائنات سما نہیں سکتی۔ کیا مطلب ہے مجھے ان تمام چیزوں کا مطلب ہے کہ انسان جو تو عظیم شاعری اور عظیم شاعر جس کے بارے میں ہم گفتگو کرنے والے ہیں، میر تقی میر انسانیت کا شاعر ہے، عظمت انسان کا شاعر ہے، مقام انسان بتانے والا شاعر ہے، حقوق انسان کی رہنمائی کرنے والا شاعر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کی اس 21ویں صدی میں، آج کے اس گلوبل ولیج میں جہاں پر دنیا اس وقت تیسری جنگ جہانی نیوکلیئر کے دہانے پر کھڑی ہے، اگر چوطرف سے مسئلہ چل رہا ہے کہ ہم آسمانوں پر چل رہے ہیں، ہم کمندیں ڈال رہے ہیں سیاروں پر، لیکن ہم اخلاق میں اور خود شناسی میں اس قدر نیچے اور صفر آ چکے ہیں کہ اس کی پناہ نہیں۔ تو وہ خدائے سخنویر جو اکبر آباد میں پیدا ہوا، جو لکھنؤ میں دفن ہوا، افسوس کہ اس کی قبر ہمارے درمیان نہیں۔ اگر لکھنؤ کا ایک شخص بھی ایک پھول ہر جمعے کو لے جا کر اس کی قبر پر رکھتا تو آج ہم میر کی قبر سے محروم نہ ہو۔ وہ جو محمد علی جس کو علی مختفی کہتے اس کا بیٹا، جس نے 90 اور 95 برس کی عمر کی، وہ خدائے سخن لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے اتنی تربیت تقی کی نہیں کی۔ میر محمد تقی کی تربیت کرنے میں سب سے زیادہ حصہ ایک درویش کا ہے جس کا نام سید امان اللہ تھا۔ سید امان اللہ آ کر میر تقی میر کے والد علی مختفی کے یوں سمجھیے کہ وہ ان کا پیر تھا، مرشد تھا، اور یہ اس کے شاگرد ہوتے ہیں۔ اس نے میر تقی میر کی تربیت کی 10 سال تک سید
امان اللہ نے تربیت کی، لیکن میر پر بہت بڑا سانحہ گزرا جب امان اللہ اس دنیا سے گزر گئے۔ اسی کے چند سال بعد ان کے باپ بھی گزر گئے۔ سوتیلے بھائی نے ان کی پوری آپ کی جو جائیداد تھی اس پر قبضہ کر لیا۔ اب اس طرف سے ایک ماحول پیدا ہو گیا آگرے میں، تو میر تقی میر کو آگرہ چھوڑ کر اسی سوتیلے بھائی کے خالد کے گھر، جو اس زمانے میں علم و فضل کے یکتا روزگار تھے، یعنی خان آرزو کے پاس پہنچے، لیکن خان آرزو نے بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، تو میر صاحب وہاں سے نکل کر پہنچتے ہیں آپ کے کیا کہتے ہیں لکھنؤ۔ ایک چیز میں بتانا چاہوں کہ جس شخص نے میر تقی میر کو شعر کہنے کے لیے وعدہ کیا وہ امروہے کے سعادت علی تھے۔ فراق اپنی زندگی کتاب جھوٹ چھاؤں میں لکھتے ہیں، دیکھیے فراق تنہا وہ شاعر ہے جو 20ویں صدی میں اگر آپ کلاسک شاعری، کلاسک غزل، ترقی پسند غزل، جدید غزل اور مابعد جدید غزل کا آپ ارتقاء اور ارتباط دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک ہی شاعر ملے گا آپ کو جس کا نام رگھوپتی سہائے فراق ہے۔ تو وہ فراق لکھتا ہے کہ جب میں ایف اے کرنے کے بعد بی اے کے لیے الہ آباد یونیورسٹی میں، تو میرے پروفیسر ناصری صاحب، ناصری کون تھے؟ ناصری صاحب لکھنوی، یہ شاگرد تھے رشید لکھنوی کے، تو انہوں نے کہا فراق اردو کا سب سے بڑا شاعر میر ہے، میر کو پڑھا کرو۔ تو فراق لکھتے ہیں میں ناصری صاحب کا احسان کبھی بھول نہیں سکتا کہ انہوں نے مجھے میر کے مطالعے کی طرف رجوع کیا، اور میر ہی کی وجہ سے میں نے شاعری کا درد، اور میر ہی کی وجہ سے میں نے شاعری کا جو جوہر تھا اس کو پایا۔ تو ایک بڑے شخص کے چھوٹے چھوٹے لفظ بھی بڑے ہوتے ہیں، اس طرف توجہ رہے۔ تو سعادت علی نے یہاں پر آپ کے کہا میر صاحب سے کہ تم فارسی نہیں ریختہ میں شروع، اگرچہ کہ اور یہ جو خواجہ میر درد کے والد ناصر اندریب تھے، یہ جو مشاعرے کرتے تھے تو دہلی میں میر صاحب ان مشاعروں میں جاتے تھے تو پہلی پیشگوئی جو کی، جو کیونکہ وہ ایک کش بزرگ تھے، وہ ایک صوفی منش تھے، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میر تم ایک روز میرے مجلس کو کرو۔ دیکھیے ان لوگوں کے جملوں کی پاکیزگی دیکھیے، ان لوگوں کی پیشگوئی دیکھیے، تو وہ نہیں جو کیا کہتے ہیں یہاں پر حکیم صاحب نے، کیونکہ دیکھیے والدہ ہوں وہ اور مجھے آج ملا حکیم صاحب، میرے مختلف مقامات پر لیکچر ہوتے ہیں، لیکن میری جان یہ آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں اسکالر سے میں اسے مخاطب ہوں۔ میں تقریباً اس 3 ہفتے میں 20 سے زیادہ لیکچر دے چکا ہوں، اور ہر ایک موضوع الگ، لیکن کہیں پر نہیں دیکھا کہ آپ نے یہاں پر میر صاحب سے مربوط جو کچھ کتابوں کو یہاں رکھا، اور بعض کتابوں کو میں دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ میرے کتب خانے میں نہیں تھے اور وہ کامیاب نہیں بلکہ نایاب ہیں، وہ یہاں پر میں نے دیکھا اور آپ سے اجازت کی کہ کیا اس کا میں فوٹو لے سکتا ہوں، اور آپ نے نہیں۔ سید عبداللہ جس کی کتاب یہاں پر نقد میر ہے، لکھتے ہیں، سنیے کیا لکھتے ہیں۔ ہم اب گفتگو میں کر رہے ہیں دلائل سے، میں کاغذات سے نہیں پڑھتا، کاغذات سامنے رکھتا ہوں، لیکن سید عبداللہ کی گفتگو کرنے سے پہلے میں میر تقی میر کی زندگی کے یہ بتاؤں گا کہ میر صاحب کا 6 دیوان آپ کو غزل میں مل جائیں گے۔ میر صاحب کا جو 7واں دیوان ہے اس میں آپ کو نظمیں اور کچھ غزلیں، رباعیات ملیں گی۔ میر صاحب کا ایک پورا دیوان آپ کی علیحدہ ہے فارسی کا۔ میر صاحب کا آپ جانتے ہیں کہ ایک دیوان ایک زمانے میں مراسی کا چلا، میر صاحب کے 33 مرثیے۔ میر صاحب نے مسدس میں بھی مرثیہ کہا ہے، زیادہ تر مرد۔ تنہا پہلا شخص ہے اس بر زمین کا جس نے دہلی کے حالات لکھے،
حکیم صاحب ٹی ایس ایلیٹ کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا شاعر موجود نہیں ہے جو جیسے امیر خسرو، جس نے دلی کے بارے میں اتنے ڈیٹیل سے باتیں لکھی ہیں کہ دنیا کا کوئی شاعر کسی زبان کا اس نے اپنے شہر کے ایک شہر کے بارے میں اتنی تفصیل سے باتیں لکھی ہیں جو امیر خسرو نے دلی کے بارے میں کہا۔ اگر آپ اس زمانے کی عزاداری دیکھنا چاہتے ہیں دہلی کی تو میر صاحب کے مرثی کو He has described پوری طریقے سے انہوں نے بتایا ہے کہ دہلی میں یہ کیسا یہ رسومات میں انجام دیا ہے۔ اسی طریقے سے شاعروں کا جو پہلا تذکرہ ہے، جو نکات الشعراء ہے، وہ میر صاحب نے، اور ان کا ایک لفظ آج مانا جاتا ہے جو میر صاحب نے اپنے زمانے کے، یوں سمجھے کہ اپنے کچھ حالات، یہی باپ نے کیا کہا، میاں عشق کرو، علی متقی کی باتیں، کبھی آپ کے خان آرزو کی باتیں، کبھی اپنے اس مربی کی باتیں جو امان اللہ تھا، ان تمام چیزوں کو ذکر میر میں، اور اس کا ہر ایک جملہ ہمارے لیے مستند۔ اور فیض میر ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جو درویشوں کے خیالات اور درویشوں کے جملات کو فارسی سے، مسعود حسن ادیب نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، اور یہ نیا کتاب آپ کے کتب خانے میں موجود ہے۔ میں اسکالر سے کہہ رہا ہوں، میں ہر گلی چھانتا پھرتا ہوں، اس ذخیرے بزرگ سے استفادہ کیجیے۔ دیکھیے، میرا جو ایکسٹینشن لیکچر ہوتا ہے کاغذوں کا نہیں ہوتا، میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ ہم لوگ، میں مسلسل کہتا ہوں، میں صحت کا طبیب، ادب کا مریض اور اردو کا وکیل ہوں، تو اسکالرس کو جاننا چاہیے کہ یہاں پر کیا ہے۔ تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں، وہ کتاب جس کے لیے میں کم از کم 25 سال سے پھر رہا تھا، وہ یہاں پر ایک منٹ میں چلی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گنگا بہ رہی ہے، اپنی اپنی خشک زمینوں کو آپ نے سیراب کر لیا۔ یہ جو تصانیف میر میں، ڈاکٹر عبداللہ نقد میر میں، تنقید کرتے ہوئے میر میں 3 جملے لکھتے ہیں، بڑا مضمون ہے، میں 3 جملے پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں، میر نے جو شاعری دنیا کے سامنے پیش کی ہے، اس میں عظمت بھی ہے اور حسن، کمال کا جملہ۔ دیکھیے، بعض لوگ پوری کتاب لکھ جاتے ہیں اور اس میں کچھ مسئلے پھر بھی تشنا رہتے ہیں، اور بعض لوگ ایک جملے میں پوری چیز کو آپ کے سامنے دیتے ہیں۔ ان کی شاعری میں ان کی انفرادیت کے گہرے نقوش موجود ہیں۔ یہ انفرادیت ان کے موضوعوں میں بھی ہے، ان کے اسلوب میں بھی۔ اس انفرادیت کو دنیا میر کے مخصوص رنگ کے نام سے آتی ہے۔ ہمارے پاس غالب ہے تو غالبیات کہتے ہیں، ہمارے پاس انیس ہے تو انیسیات کہتے ہیں، ہمارے پاس اقبال ہے تو اقبالیات کہتے ہیں۔ ہم میریات نہیں کہتے، ہم انداز میر کہتے ہیں۔ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، انداز ہے، معنی کیا ہے، اسلوب بھی جدا ہے۔ ہم لوگ ہر ایک شاعر کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشاعرے میں جب مطالعہ کرتے ہیں تو منفرد لہجہ کہتے ہیں، وہ منفرد لہجہ چھوڑ دیتے۔ منفرد لہجہ صرف ایک ہی کا ہے، اس کا نام ہے خدا سبحان میر تقی میر، جس کا اسلوب بھی آپ کے منفرد ہے، جس کا طریقہ کار بھی آپ کے جو ہے وہ جو ہے اگرچہ کہ وہ عوام سے مربوط ہے، خواص سے جو ہے مربوط ہے، لیکن عوام سے اس کی گفتگو چل رہی ہے۔ اور ایک جملہ جو سید عبداللہ نے لکھا، ہم 100% اس کی تائید کرتے ہیں، تغزل کے میدان میں خدائے سخن میر کی ہمسری کا دعویٰ آج تک کسی کو نہ ہوا اور نہ ہوگا، اس وجہ سے کہ اس میں جس درد و سوز کے ساتھ یہ نغمہ چھڑا ہے، اس کی مثال دنیا اردو میں نہیں ہوئی۔ میں کیوں باتیں کر رہا ہوں؟ میں اس وجہ سے باتیں کر رہا ہوں، یہ مسئلہ لے لیجیے، جو درد ہے، جو سوز و گداز ہے، جو عشق ہے، کہ امام عشق ہے میر۔ ابھی میں آؤں گا یہ تمام چیزوں کو، کیونکہ ہر چیز کو میں دلیل سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو عشق ہے، جس کے لیے عطار نے کہا عین شین و خاف را اندر کتب تفسیر نیز، یعنی عشق کی تفسیر کسی کتاب میں، کسی مکتب میں نہیں کی جا سکتی۔ کل ہم عرض کر رہے تھے
کہ لفظ عشق عربی لفظ ہے لیکن قرآن مجید میں موجود نہیں. لفظ عشق کا کوئی اشتقاق عاشقی، عاشق، معشوق نہیں موجود. حدیث نبوی میں کبھی عشق کا لفظ نہیں آیا. پہلی مرتبہ عشق کا لفظ جو شعر کی شکل میں آیا ہے 131 ہجری کا. تیرے عشق نے میرے دل کو اس طرح سے گھیر لیا ہے جیسے ریشم کے کیڑا کے اطراف اس کا دھاگا گھیرتا. یہ پہلا عشق. تو یہ قرآن مجید تو خشک اتر کی کتاب ہے. یہ موضوع، یہ مفہوم، یہ معنی کیسے بیان کیے گئے؟ وہ ود سے بیان کیے گئے جس کے نام مودت ہے. وہ ولا سے بیان کیے گئے جس کے نام ولایت اور اولیاء اور ولی ہیں. وہ حب سے بیان کیے گئے جس سے حبیب اور محبوب اور یہ. تو آپ نے دیکھا کہ معنی جو بیان کیے گئے ان 3 لفظوں سے. تو یہ عشق کے بارے میں یہ امام عشق 3 سطحوں پر بات کرتا ہے. کمال یہ ہے کہ فلسفی یہ کہتی ہے کہ لوگوں کے اصول کے لحاظ سے ان کے سامنے بات کرو. یعنی اگر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انا الحق کی سزا حسین حلاج کو اس وجہ سے ملی کہ اس نے خلوت کی بات جلوت میں کہی. اس نے ان لوگوں کے سامنے وہ بات کہی تھی جو اس بات کو سمجھ نہ پائے. تو میر صاحب نے عشق کو 3 درجوں میں 3 شعر پیش کرتا ہوں صرف تاکہ آپ دیکھیں کہ 3 جگہ عشق کو کن مسائل سے پیش کیا ہے کہ اسکالر سمجھ جائیں کہ یہ جو 6 دیوان غزل کے ہیں جس میں عشق کا مضمون ہے کس طریقے سے آگے بڑھاتا ہے. چھاتی جلا کرے ہے سوزے دنوں بلا ہے. پروفیسر صاحب دیکھ رہے ہیں آپ کے اندر چھاتی جلا کرے ہے سوزے دنوں بلا ہے ایک آگ سی رہی ہے کیا جانیے کہ کیا. زبان کی سادگی، معنی کی گہرائی اور گہرائی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میر صاحب نے فکر اور عشق کے تجزیے کا ایک سمندر ایک کوزے میں بند کر دیا، حالت بیان کی. ایک شعر. اب دوسرا شعر بالکل اس کے اس معنی سے الگ کر. 3 شعر ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں عشق کی 3 منزلوں کو بتانے کے لیے. ہم طور عشق سے تو واقف نہیں ہے لیکن سینے میں جیسے کوئی دل کو ملا کرے ہے. ہم اس کو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں طور عشق سے تو واقف نہیں ہے لیکن سینے میں جیسے کوئی دل کو ملا کرے. یہ بھی ایک عشق کی کیفیت. تیسری کیفیت گر عشق نہیں ہے تو یہ کیا ہے بھلا مجھ کو جی خود بخود اے ہمدم کاہے کو کھپا جل. دیکھا آپ نے 3 حالت عشق کی مثال. امام عشق جس نے درد و غم واحدہ شعر جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت میر جو استادی تھی اس کو ہر ایک عرفی شیرازی کہتا ہے کہ حافظ عرفی شیرازی کہتا ہے کہ فردوسی کعبہ سخن اور ہر ایک شاعر کا اس کا طواف واجب اور ہمارا کعبہ سخن میر ہے. اسی وجہ سے غالب نے کہا کہ ریختہ کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب. کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر تھا. میر کے شعر کا احوال کہوں کیا غالب جس کا دیوان کم از کم گلے کشمیر نہیں. غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناصر آپ بے بہرا ہے جو متخد میر نہیں. ادھر سے ذوق نے آواز لگائی. انہوں نے سوچا کہ غالب آپ کے میر کی پیروی کر رہے ہیں. نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب. ذوق یاروں نے بہت زور غزل پر مارا. وہ پورا اشارہ جو ہے حضرت غالب پر ہے اور اسی وجہ سے غزل کی توانائی آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ناصر نے کہا. میں یہ شعر اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں. یہ اساتذہ کے شعر اس سے مقام میر
معلوم ہوگی. اے ناصر کہتے ہیں کہ شبہ ناصر نہیں کچھ میر کی استادی میں، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر ہے. اس کو مالک نے آگے بڑھایا اور مصطفی نے کہا تھا اے مصطفی تو اور کہاں شعر کا دعویٰ بھگتا ہے یہ انداز سخن میر کے منہ پر. مصطفی لکھتے ہیں اپنے دیوان پنجوں میں کہ میں غزل پڑھ رہا ہوں. میر صاحب کی عادت تھی، میر کبھی نہیں تھی، سر نیچے کرے ہوئے مشاعروں میں اور اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھوں سے آپ کے جیب اٹھاتے رہتے تھے. جیسے ہی آپ کے یہ شعر پڑھا آپ کے مصطفی نے اٹھایا سر اور کہا میاں اسے پڑھو گے. بس یہ عید ہو گئی. مصطفی اٹھ کر 4 مرتبہ سلام کیا اور کہا کہ حضور نے فرمایا ہے، پڑھتے گئے اور دیوان میں لکھا کہ مجھے میر صاحب تو دیکھ رہے ہیں آپ کے ان لوگوں کی عظمت کا سلسلہ بیان دیکھ رہے ہیں. تو اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کہنے کو جلال آپ بھی کہتے ہیں وہی طرز، لیکن سخن میر تقی میر کی کیا بات. دیکھ رہے ہیں حسرت کہتے ہیں شعر میرے بھی ہیں پردرد، شعر میرے بھی ہیں پردرد ولیکن حسرت میر کا شیوہ گفتار کہاں سے آیا. تو اپنے میں یہ شعر اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ یہاں پر بڑے بڑے سخنرانوں نے اپنے قلم توڑ ڈالے اس وجہ سے کہ کوئی اس زمانے سے اس 300 برس میں یہ انشاء تک ابن انشاء تک کہ ایک بات کہیں گے انشاء جی تمہیں ریختہ کہتے عمر ہوئی، تم ایک جہاں کا علم پڑھے کوئی میر سا شعر کہا نہیں کہہ سکتے. بڑی چیز ہے. تو یہ مقام اس وجہ سے اور میر کو اندازہ تھا کہ میر کیا ہے. اسی وجہ سے تو میر نے کہا جو دیکھو میرے شعر ترکی طرف تو مائل نہ ہو کن بہل کی طرف. سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا. تالی نہیں ہے حکیم صاحب، یہ تالی نہیں ہے، یہ خود اعتمادی ہے. تالی اور خود اعتمادی میں بہت بڑا فرق ہے. اگر کوئی سرجن کہے کہ میں یہ ہارٹ کو جو ہے پوری طریقے سے اس ہارٹ کی سرجری کر سکتا ہوں تو دوسرے لوگوں کے سامنے وہ تالی نہیں ہے، وہ خود اعتمادی ہے. وہ جانتا ہے یہ کام میں کر سکتا ہوں. اگرچہ گوشہ نشین ہوں میں شاعروں میں میر، اور میرے شعر نے روئے زمین تھام لیا. کہ آج علی گڑھ میں بیٹھے ہوئے ہم آپ کے ابیسینا میوزیم میں میر صاحب کی گفتگو 300 سال کے بعد کر رہے ہیں تو یہ کیا تھام نہیں لیا. کہیں آپ کے کیا کہتے ہیں نیو یارک میں گفتگو ہو رہی ہے، کہیں آپ کہتے ہیں کہ ٹوکیو میں گفتگو ہو رہی ہے، تو کیا میر صاحب کا سورج کہیں غروب ہوتا ہے؟ یہ عظمت ہے خدائے سخن کی. دل کس طرح نہ کھینچے اشعار ریختہ کے، بہتر کیا ہے میں نے اس عیب کو ہنر سے. قائم نے کہا تھا کہ ایک زبان لچر سی تھی، اس زبان لچر کو میر تقی میر نے کلاسک فارم میں چینج کر دیا. ٹی ایس ایلیٹ یہ بھی کہتا ہے کہ جس زبان میں ادب عالیہ ہوتا ہے، کلاسیکل ہوتا ہے، وہ کبھی نیچے گر کر بولی نہیں بنتی. تو اسکالروں سے میں مخاطب ہوں کہ جس میں میر ہو، جس میں غالب ہو، جس میں انیس اور اقبال اور تیسرے امثال شعراء ہوں، تو یہ کلاسک جو ان کا جو کلام ہے اسی سے ادب عالیہ کا بھرم ہے اور اسی سے اس زبان کی عزت ہے. مگر یہ شاعری کا جو رشتہ ہے وہ علم عروض سے ہے، اور علم عروض کی جو بند ہے وہ آپ کے رسم الخط سے ہے. تو میسیج یہ ہے اردو کا رسم الخط اردو کی قمیص نہیں ہے کہ حمام کر کر اتار دی جائے دوسری پیش کی جائے. اردو کا رسم الخط اردو کے جسم پر اس کی چمڑی ہے، چمڑی نوچ دینے سے ختم ہو جاتا ہے حیوان یا انسان. تو ضرورت اس چیز کی کہ اردو کے رسم الخط کی پوری حفاظت کی جائے. اردو اس کی آن ہے، جان ہے، پہچان ہے. اردو کے رسم الخط میں آپ چینجز املا میں لا سکتے ہیں. عبدالستار صدیقی سے لے کر بہت سی کامیں چل رہے ہیں، میں تجھے اس سے گزار نہیں. مگر اردو کا رسم الخط اس اور دنیا میں دو زبانیں کہیں پر، دیکھیے میری عادت ہے کہ جب میں بات کرتا ہوں تو ہر جملہ اگرچہ کہ آپ کے سامنے کے ساتھ مستند ہے، حوالے کے ساتھ کر رہا ہوں. دنیا میں کوئی جگہ، دو جگہ ایسی زبانیں نہیں
کہ اگر آپ رسم الخط بتا دیں تو ایک زبان دوسری زبان ہو جائے. مجھے پانی دو اگر میں کہوں نستعلیق ہے تو یہ اردو ہے, اگر مجھے پانی دو اگر یہ دیوناگری میں ہے تو ہندی ہے. اگر مجھے پانی دو اگر رومن لیٹر میں لکھا جائے تو پوچھا جائے گا یہ کہنے والے کا نام کیا ہے, اس کی فیملی کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. مگر یہی آقا بیا, اب آقا بیا کو آپ دیوناگری میں لکھیے, نستعلیق میں لکھیے, نصف میں لکھیے, ہر اسکرپٹ میں لکھیے, جیسے ہی کوئی سنے گا کہے گا یہ ایرانی فارسی. تو ضرورت اس چیز کی یہ دو زبان دو لکھ اور ان دونوں کی قسمت مل گئی. تو رسم الخط کی حفاظت بہت ضروری ہے. اگر ہم ان مشقوں کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیے کچھ ہند ہی میں میر نہیں لوگ جیت چاک ہے میرے ریختوں کا دیوانہ تکن کما. تکن کو زمانے میں ایک الگ حصہ سمجھا جاتا تھا, یہ برصغیری کا حصہ ہے. تو یہ بتانے کی وہ ہے کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ میر جو ہے اپنی, دیکھیے ہم اب آ جائیں گے, یہ جو ہمارے پاس ایک روایت ہے کچھ جوڑ کر کچھ توڑ کر کچھ موڑ کر پیش کیا جائے, یہ صحیح نہیں. یہ جو ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ تذکرے بیخار میں شیفتہ نے کہا کہ بلند اور پس نہیں, پورا جملہ پڑھ رہا ہوں تو آپ دیکھیے معنی کچھ اور ہی نکل رہے ہیں. شیفتہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف میر صاحب کے شعر آپ کے پاس بھی ہیں پستر سے اور بلند ہیں بلندر سے نہیں, ایسا نہیں کہا. کیا کہا سنیے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں اسکالرس when you quote something امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ پورا جملہ کوٹ کرو ورنہ معنی بدلتے ہیں. یہ ایک روش چلی ہے تنقید میں, کچھ جوڑ کر کچھ چھوڑ کر کچھ توڑ کر کچھ موڑ کر مسئلے کو اپنے انڈیا کے تحت پیش کیا جائے. سنیے مصطفیٰ خان شیفتے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں در غزل سرائی و مثنوی گوئی گوئے سبقت میر وبائے. یعنی مثنوی میں اور غزل میں میر صاحب نے یہ جو چوگان کا جو بولا ہوتا ہے گیم, اس کا جو بولا ہے یعنی اس میں سب سے آگے یہ نکلے ہوئے بلند و پست کے در کلامش بین. یہ بلند اشعار اور پست اشعار جو اس کے کلام میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ رتب و یابس کے در ابیاتش بے نکلی, اور اس کے ابیات میں اشعار میں جو یہ 6 دیوان ہیں نا 7 دیوان ہیں, تو یہ زیادتی جو دیکھ رہے ہیں نظر نہ کنو, توجہ نہ کرو, مت دیکھو, اس کو چھوڑ دیا. کیوں؟ وہ از نظرش نہ گفتی کیونکہ اس کے بعد بے دل کا شعر بتا ہے. شعر اگر اعجاز باشد بے بلند و پست نیز در ید بیضا ہمیں انگشت کا ایک رسم. یہ ہے کمپلیٹ. آپ نے کہاں سے کہا میر کی تائید کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہر ایک غزل میں ہر ایک دیوان میں ہر ایک شعر اوپر نہیں ہوتا, ہر ایک شعر موجز نما نہیں ہوتا, ہر ایک شعر سے انتخاب نہیں ہوتا. اس میں بلند و پست ہوتے ہیں. جس طرح سے مثال دے دی وید دہلوی نے کہ حضرت موسیٰ, کون حضرت موسیٰ؟ کلیم اللہ, وہ جو اولو العزم پیغمبر, اس کے ہاتھ بھی ایک انگلی چھوٹی ہے, ایک انگلی بڑی ہے, ایک انگلی موٹی ہے, ایک انگلی پتلی ہے. یعنی در ید بیضا ہمیں انگشت کا ایک تصویر. جب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں پورے انگلیاں ایک ساتھ نہیں ہیں تو ہمارے ہاتھ میں کس طرح سے ہوں گے؟ ہم جو معمولی سے بنتے ہیں. تو کیا کہہ رہا ہے شیفتہ یہ کہہ رہا ہے نظر نہ کنو, توجہ مت کرو. اس وجہ سے تو ریفرنس جو ہے اسکالرس کمپلیٹ دیا جائے. ریفرنس اس وجہ سے دیا جائے کہ اس سے دوبارہ آپ کو کہنا پڑتا ہے. قدرت اللہ قاسم جو ہے مجموعہ نفس میں جو تذکرہ ہے کہتے ہیں ایک ایک لفظ دیکھیے. ہم میر کا اس کے بعد فن پہ آ جائیں گے, لیکن اس وقت یہ توسیعی لیکچر میں تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے کہ مجھے بنیاد بنانی ہے. میں نے شعراء کے دہان سے شعراء کے اشعار میں میر صاحب کو پیش کیا.
میں نے اب تذکروں میں بتا رہا ہوں کہ کیا مسائل پیش آئے. مجموعہ نفس میں قدرت اللہ قاسم کہتے ہیں میر عقلی میں شیریں بیانی دبیر قلم روئے طرز گفتارش بے بدل انداز اشعاری ضبط مسئلہ. ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں. میر صاحب صحت محاورہ مقام محاورے کے استاد. سیکھیں. ایک چیز ہے عروض، ایک چیز ہے سند. سند اساتذہ سے ملتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ فالو کرے. جو کہہ دیا اسی وجہ سے کہا مستند ہے. سند ہوں میں. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اردو میری زبان ہے اور میں سند ہوں. سمجھنا اسی طرح سے یعنی سند ہے ہمارے پاس خدا سے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیریں بیانی کیوں ہے میر تقی میر کے شعر میں؟ اس وجہ سے ہے کہ سادگی ہے، سراست ہے، نرم گفتار ہے، نغمگی ہے. الفاظ اور مصروں میں دیکھیے ہر لفظ بھی ایک میوزک رکھتا ہے. اس کو کہتے ہیں آرگینک ریدھم. تو آپ جب ایک بحر کا انتخاب کرتے ہیں جو میوزیکل ہو یا نغمائی ہو، پھر اس میں وہ الفاظ آپ کے چن دیتے ہیں، پرو دیتے ہیں جو خود آرگینک ریدھم رکھتے ہیں. تو ایک آرگینک ریدھم سے دوسری آرگینک ریدھم مل کر یہ جو نغمگی ہے یہ چند برابر ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے وہ جو ہے آپ کے کائنات نازکی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب. آپ نے دیکھا میرے صاحب نے کیا کہہ دیا. اس ایک شعر نازکی کے لفظ کو ایہام نے بھی استعمال کیا ہے، ابہام نے بھی استعمال کیا ہے. نازکی فارسی کے معنی میں استعمال کی ہے کہ اس کی نزاکت. ہمارے پاس ایک محاورہ ہے، خدا جو مصر سے لیا گیا، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے. حالی شعر و شاعری میں کہتے ہیں بڑے شاعر کا اپنا کرشمہ یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو بیان بھی نہیں کرتا اور معنی آپ کے دل میں اور آپ تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ جو نازک اس کا لب جو ہے، پنکھڑی میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. پنکھڑی میں رنگ ہوتا ہے، پنکھڑی میں خوشبو ہوتی ہے، پنکھڑی میں ایک کٹاوٹ ہوتی ہے. پنکھڑی کو آپ ہاتھ سے لے کر دیکھیں اس میں تبازت ہوتی ہے. لب میں یہ سب چیزوں کو جو ہے دوسرے مصرے میں پڑھو. کمال یہ ہے خدا سب. شیریں بیانی دبیر قلم روئے طرز گفتار بے بدل. کسی نے آپ کے کیا کہتے ہیں میر صاحب کی طرح سے گفتگو آپ کے نہیں کی ہے. دو تین شعر ایسے میر بددماغ اس طرح سے آپ کے جو ہے کسی سے صفحات ہم سیاہ کرتے وہ صحیح نہیں ہے. باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا. پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تک سر سے. دیکھا 300 سال بعد ہم میر صاحب کا کلام پڑھ رہے ہیں. شیکسپیئر پڑھتے رہے سب سوتے رہتے ہیں کیونکہ شیکسپیئر از ناٹ ریلیٹڈ ٹو 21st century. شیکسپیئر پڑھیے سمجھ ہی نہیں سکتے مگر میر کو پڑھیے. ہر لفظ آپ کے جو ہے آپ کہیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ تبا لوگ، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. کتنے لوگوں نے میر کا دیوان پڑھا، کتنے لوگوں نے میر کی غزلوں سے آپ کے جو ہے خلوت میں پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر ایک بعض مصرے تو ایسے ہیں جیسے آئینے کے مقابل آئینہ رکھا جائے، اس کے عکس بنتے چلے جائیں گے. لام متناہی برسوں لگی رہی ہیں جب مہر و مہ کی آنکھیں، تب کوئی ہم سا صاحب نظر بنے. تالی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے
کیونکہ پہلے تو کہہ دیا، ابھی ہمارے حکیم صاحب نے دے دیا آپ کو شیر، مسائل ہمیں جو پھرتا ہے طرس، پھرتا ہے فلک پرس. اور میر صاحب کے کلام کی سب سے ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ نے کہا کہ جس شعر میں سادگی، جذبہ اور سچائی، اس میں اور دو چیزیں بڑھاتا ہے کہ اس میں ڈرامائی انداز ہو اور اس میں بہتے ہوئے پانی کی روانی. میر دریا ہے، سنے شعر نہ بانے